السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد بن حنبل کے نام۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے، جو امام احمد بن حنبل سے منسوب ہے، اس کا آپریشن کریں گے انشاءاللہ۔ اور پورا آپریشن آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی بنفس نفیس خود کرے گا۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف اونلی قرآن دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کتب روایات میں، جو روایت پرستوں کی کتابیں ہیں نا، اس میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر نے پابندی لگوائی تھی کتب روایات پہ کہ صرف اور صرف قرآن کی اشاعت ہوگی۔ بہرحال پہلے موطا مالک آئی اور پھر کتابوں کا پورا سیلاب آ گیا، قرآن پیچھے رہ گیا، کتب روایات آگے بڑھ گئیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ احمد بن حنبل ائمہ اربع، 4 اماموں میں سے ایک ہیں۔ اہل سنت والجماعت جو سنی ہمارے بھائی ہیں، وہ انہیں فالو کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، سنیوں کے 4 امام ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل۔ جو لوگ احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں حنبلی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو کتاب ہے نا مسند امام احمد بن حنبل، اس میں ہزاروں کے حساب سے حدیثیں موجود ہیں، نبی علیہ السلام سے منسوب ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں موجود ہیں۔ احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور وفات 241 ہجری میں تاریخ دان بتاتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں؟ سوال، یہ کتاب تو ہے، مسند جو ہے یہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے، انہوں نے لکھی ہے، لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب امام احمد بن حنبل نے خود پوری نہیں لکھی، اس کے اندر دبا کے رج کے ہیر پھیر ہوئی ہے، اس لیے اس کتاب کو ہم مشکوک کتاب مانیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی میں آ رہا ہوں، تفصیل کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ میں ابو جعفر تنولی، میں ایک کتاب لکھتا ہوں، 100 پیجز کی۔ جو کتاب میں لکھتا ہوں اس کے اندر 100 صفحات ہوتے ہیں۔ میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد وہ کتاب جب مارکیٹ میں آتی ہے نا، تو اس کے اندر 400 یعنی 400 صفحات ہوتے ہیں۔ تو ارد گرد جو لوگ میرے آس پاس ہیں، جن کو پتہ ہے کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ اس نے 100 پیجز کی کتاب لکھی ہے، تو ان کے کان کھڑے ہوں گے نا، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یار ابو جعفر تنولی نے تو 100 پیجز کی کتاب لکھی تھی، یہ 400 پیجز کہاں سے آ گئے؟ ہے نا؟ دماغ میں سب کے سوال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سیم تھنگ ہیئر۔ امام احمد بن حنبل صاحب نے کتاب لکھی مسند، ٹھیک ہے؟ آپ کی وفات کے بعد، کس کی؟ احمد بن حنبل کی وفات کے بعد یہ کتاب ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل، عبداللہ کے پاس آ گئی۔ جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ والد صاحب فوت ہوتا ہے تو اس کی چیزیں، گھڑی یا موبائل یا اور جو معاملات ہیں وراثت کے، وہ بچوں کے پاس آ جاتے ہیں، کپڑے، جوتے تک۔ اسی طرح یہ جو کتاب تھی مسند احمد، یہ امام احمد کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ کے پاس آ گئی۔ اب عبداللہ نے اس کے اندر اپنی طرف سے اور روایات لکھنا شروع کر دیں۔ کتاب کس کی تھی؟ احمد بن حنبل کی۔ اتنا سمجھ گئے آپ؟ باپ فوت ہو گیا، کتاب کس کے پاس آئی؟ بیٹے کے پاس۔ اب بیٹے نے بھی حدیثیں لکھنی شروع کر دی۔ اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ اب یہ جو بیٹا ہے احمد بن حنبل کا، یہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اب یہ کتاب عبداللہ کا جو شاگرد ہے نا،
عبداللہ بن احمد بن حنبل کا شاگرد ابو بکر القطیعی اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ سوچو، ایک قسم کی پوری فلم چل رہی ہے۔ احمد بن حنبل نے کتاب لکھی مسند، احمد بن حنبل نے کتاب لکھی مسند احمد، ٹھیک ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ کتاب کس کے پاس آئی؟ عبداللہ کے پاس، ان کے بیٹے کے پاس، عبداللہ بن احمد بن حنبل کے پاس۔ عبداللہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ کتاب کس کے پاس آئی؟ عبداللہ کا آگے اسٹوڈنٹ تھا ابو بکر القطیعی، یہ تیسرا نمبر یاد رکھنا، ابو بکر القطیعی کے پاس کتاب آ گئی احمد بن حنبل کی۔ اس نے بھی آگے سے روایات لکھنی شروع کر دی اسی کتاب میں، اندازہ کرو۔ اب جب یہ ابو بکر القطیعی یہ بھی جب فوت ہو گیا تو یہ کتاب کس کے پاس آئی؟ ابن المذہب نام کے آدمی کے پاس۔ یہ پوری چین ہے، سند بیان کر رہا ہوں میں آپ کو مسند امام احمد بن حنبل کی۔ یوں تو ابو بکر القطیعی سے اور بھی کئی لوگوں نے یہ روایات سنی ہیں مسند کی، لیکن جو مشہور شاگرد ہے نا وہ یہ ہے ابن المذہب، جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مسند کے جو زیادہ تر نسخے ہیں نا، مخطوطات، اس کی یہی سند ہے جو مین سند ہے۔ دوستو، آپ لوگ سند سمجھ گئے ہیں۔ احمد بن حنبل نے کتاب لکھی، وہ کتاب کس کے پاس آئی؟ ان کے بیٹے کے پاس، عبداللہ کے پاس۔ عبداللہ بھی دنیا سے چلا گیا، وہ کتاب ابو بکر القطیعی کے پاس آئی۔ اب یہ بندہ بھی چلا گیا، یہ کتاب اب آئی ابن المذہب کے پاس۔ اب میری اصل بات شروع ہونے والی ہے۔ احمد بن حنبل کو اہل سنت والجماعت اپنا امام مانتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ عبداللہ بن احمد جو ہے ان کا بیٹا، اس کو بھی وہ سچا کہتے ہیں، سکا کہتے ہیں۔ ابو بکر القطیعی اس کو بھی سچا کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، اس کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا۔ آپ کی اسکرین پہ روایات چل رہی ہیں دوستو۔ ابو الحسن بن الفرات کہتے ہیں کہ وہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، اور اسی طرح ابن اللبان الفردی وہ بھی کہتے ہیں کہ قطیعی کی طرف مت جاؤ، اس کا حافظہ اڑ گیا ہے، وہ اختلاط کا شکار ہو گیا ہے، اور انہوں نے ایک صاحب کے بیٹے کو روکا روایات سننے سے قطیعی سے۔ اسی طرح ابن ابی الفوارس وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اتنا مضبوط نہیں ہے روایات میں، اندازہ کرو، ہے سچا لیکن آخری عمر میں حافظہ بھی خراب ہو گیا۔ جتنے بھی منکرین قرآن ہیں، جتنے بھی روایت پرست ہیں، صحیح بخاری کو ماننے والے، اپنی اس مسند احمد بن حنبل کو بچاؤ۔ ابو جعفر تنولی آپ کی کتاب پہ حملہ آور ہے، اٹیک کر رہا ہے، دلائل کی تیر مار رہا ہے، بچاؤ اپنی کتاب کو۔ دوستوں، میں نے روایت پرستوں کو بہت دفعہ کہا تھا کہ قرآن کو نشانہ مت بناؤ۔ یہ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں نا ہم سے کہ قرآن کے اندر یہ بھی نہیں ہے، قرآن کے اندر یہ بھی نہیں ہے، قرآن کے اندر تو یہ چیز بھی نہیں ہے، تو آپ کس طرح کہتے ہیں تبیان لکل شیء فصلت آیاتہ؟ مطلب ایک قسم کا کیا کہنا چاہیے، طنز کرتے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا۔ تو میں نے پھر ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آپ کی ایک ایک کتاب کی حقیقت کھولوں گا۔ احمد بن حنبل کی کتاب کس کے پاس؟ بیٹے کے پاس، عبداللہ دنیا سے چلا گیا۔ اب کتاب کس کے پاس آئی؟ احمد بن حنبل کی مسند ابو بکر القطیعی اس کے پاس۔ اس کا آخری عمر میں حافظہ اڑ گیا۔ ثابت کرو کہ جو ابو بکر القطیعی نے جو روایات اس کتاب میں لکھی ہیں احمد بن حنبل کی اور ان کے بیٹے کی وفات کے بعد، ثابت کرو یہ حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی ہیں۔ ثابت کرو، کیا ثبوت آپ کے پاس کہ حافظہ خراب ہونے کے بعد اس بندے نے اس کتاب میں کوئی اضافہ نہیں کیا؟ اور مزے کی بات، یہ کتاب آگے کس بندے کے پاس جاری ہے پتہ ہے؟ احمد بن حنبل کی یہ کتاب کس کے پاس جاری ہے؟ چوتھا راوی ابن المذہب، مجہول، نامعلوم، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، اس کے پاس جاری ہے۔ اندازہ کرو۔ روایت پرستو، مزہ آ رہا ہے؟ ابھی اور مزہ آئے گا۔ آج انشاءاللہ آپ کی طبیعت صاف کر کے اٹھے گا آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی۔ کہا تھا نا قرآن کو نشانہ مت بنانا، نہیں تو میں آپ کی کتابوں کو
ایک ایک حقیقت لوگوں کے سامنے لاؤں گا. لا رہا ہوں نا. اب یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں نہ انجینئر مرزا بتاتا ہے، نہ مفتی طارق مسعود بتاتا ہے، نہ کوئی اور بتاتا ہے. کسی نے بتایا آپ کو؟ آپ کا خادم، آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی حاضر ہے نا بتانے کے لیے. ابن المذہب مجہول نامعلوم بندہ ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی بھی سچا نہیں کہتا. ثابت کرو کہ ابن المذہب اس نے اس کتاب میں کوئی ہیر پھیر نہیں کی، کوئی ڈنڈی نہیں ماری، کوئی اپنی طرف سے سند نہیں گڑی، کوئی متن نہیں گڑا. ثابت کرو. کیا کرائیٹیریا ہے، کیا طریقہ ہے، کس طرح ثابت کرو گے؟ احمد بن حنبل کی کتاب عبداللہ کے پاس، عبداللہ کے بعد وہ کتاب ابو بکر القطیعی کے پاس، اور سب سے بڑھ کے یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں نا، جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، سلفی، ان کا جو سب سے بڑا ہے کون؟ ابن تیمیہ. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں اعتراف کیا ہے کہ اس مسند میں احمد بن حنبل کی وفات کے بعد عبداللہ نے اضافہ کیا، اور عبداللہ کی وفات کے بعد ان کے شاگرد ابو بکر القطیعی نے اضافہ کیا. آپ کی اسکرین پہ دوستو چل رہا ہے ثبوت. دیکھو کتنا بڑا ثبوت دیا میں نے. ابن تیمیہ اتنا بڑا نام، وہ مان رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر موضوعات ہیں، گڑی ہوئی روایات ہیں. یہ دیکھو آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. روایت پرستو مزہ آ رہا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ سرپرائز اچھا لگ رہا ہے نا؟ ابھی اور اچھا لگے گا. جو ویڈیو بڑھے گی نا آپ کو اور اچھی فیلنگ آئے گی. میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب مشکوک ہے، اس کے اندر لوگوں نے ہیر پھیر کی ہے، اس کے اندر لوگوں نے روایات لکھ کے اضافہ کیا ہے. میری بات پہ مہر کون لگا رہا ہے؟ مہر تصدیق کون ثبت کر رہا ہے؟ ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ ہاں احمد بن حنبل کی وفات کے بعد اس کتاب میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے اندر موضوع گڑی ہوئی روایات بھی ہیں. کس نے لکھی ہیں وہ؟ عبداللہ بن احمد نے لکھی ہیں، یعنی احمد بن حنبل کے بیٹے نے، یا پھر ابو بکر القطیعی جو عبداللہ کا شاگرد ہے اس نے لکھی ہیں. اور مزے کی بات دوستو، یہ کتاب حافظ العراقی، یہ بھی ایک محدث ہے، اس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کتاب میں موضوعات، گڑی ہوئی روایات موجود ہیں. کس نے گڑی ہیں؟ سوال. ایک دفعہ میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ احمد بن حنبل نے کتاب لکھی مسند، وہ فوت ہو گئے. اب یہ کتاب آئی کس کے پاس؟ ان کے بیٹے عبداللہ کے پاس. اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ عبداللہ بھی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کتاب کس کے پاس آئی؟ تیسرے نمبر کے بندے کے پاس. کون؟ ابو بکر القطیعی، جس کا آخر میں حافظہ خراب ہو گیا اور وہ اتنا مضبوط راوی بھی نہیں ہے. اور خود ابن تیمیہ نے مانا ہے کہ یہ جو تیسرے نمبر کا بندہ ہے نا ابو بکر القطیعی، اس نے اضافہ کیا اس کتاب میں. اور پھر یہ کتاب چوتھے نمبر کے بندے ابن المذہب کے پاس آئی، جو کہ مجہول نامعلوم ہے. یہ ابن المذہب راوی جو ہے نا، یہ 355 ہجری میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. سیر اعلام النبلاء امام ذہبی صاحب فرماتے ہیں، اور یہ سند ابو بکر البغدادی کی ہے، تاریخ بغداد والے. وہ کہتے ہیں کہ ایک راوی سلفی، اس نے شجاع الزحلی سے پوچھا ابن المذہب کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي الرِّوَایَةِ، کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتبار کیا جائے روایات میں. ابن المذہب چوتھا نمبر کا بندہ، احمد بن حنبل 1، عبداللہ 2، تیسرا کون؟ ابو بکر القطیعی، چوتھا کون؟ ابن المذہب. احمد بن حنبل کی کتاب بیٹے کے پاس گئی، بیٹے سے ہوتے ہوئے ابو بکر القطیعی کے پاس گئی، ابو بکر القطیعی سے ہوتے ہوئے ابن المذہب کے پاس گئی. ابن المذہب کے بارے میں اس کے زمانے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس قابل نہیں کہ اس پہ اعتبار کیا جائے. روایت پرستو مزہ آ رہا ہے؟ آپ کی جو مسند ہے یہ ناقابل اعتبار بندے کے پاس گئی ہے.
ثابت کرو. کیا ثبوت ہے اس نے اس کے اندر ہیر پھیر نہیں کی؟ کیا ثبوت ہے اس نے اس کے اندر ڈنڈی نہیں ماری؟ کیا ثبوت ہے اس نے کوئی سند نہیں گڑی؟ کیا ثبوت ہے اس نے کوئی متن نہیں گڑا؟ اور مزے کی بات، جو روایت پرستوں کا چہیتا محدث ہے کون؟ ابن حجر العسقلانی. جی یہ وہی ہے جس نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے. ابن حجر العسقلانی نے اعتراف کیا ہے، مانا ہے. کیا مانا ہے؟ آپ کی اسکرین پہ دوستو چل رہا ہے ثبوت کہ ابن المذہب لیس بالمتقن، کہ یہ متقن اور مستند نہیں ہے، یعنی قابل اعتبار نہیں ہے. مبارک و روایت پرستو، مسند امام احمد بن حنبل گئی، کتاب مشکوک ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی نا اپنی، میں کوئی 100 پیجز کی کتاب لکھوں اور میرے دنیا کے جانے کے بعد وہ کتاب مارکیٹ میں آئے اور اس کے اندر 400 پیجز ہوں، تو سوال تو اٹھتا ہے نا. امام احمد بن حنبل کی کتاب مشکوک لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہے، مشکوک. ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کے پاس چلی گئی، عبداللہ کے پاس. عبداللہ کی وفات کے بعد ابو بکر القطیعی کے پاس چلی گئی، اور خود ابن تیمیہ نے مانا ہے کہ قطیعی نے اس میں اضافے کیے ہیں، اور وہ اضافہ آپ نہیں پکڑ سکتے. دوستو ایک روایت پرست ہے، اس کا نام ہے دخیل بن صالح. اس نے بچانے کی کوشش کی ہے مسند کو، ناکام کوشش، اور کتاب لکھی ہے زیادات القطیعی علی مسند احمد، اور 3-4 روایات لے کے آیا ہے. لیکن اس کو اس وقت منہ کی کھانی پڑی جب اس کو پتہ لگا کہ ابن تیمیہ نے اعتراف کر لیا ہے بہت پہلے. اسی طرح البانی، یہ بھی روایت پرستوں کا بڑا ہے، اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے الزب الاحمد عن مسند احمد. اس نے بھی بچانے کی ناکام کوشش کی ہے. لیکن کیا پدی کا شوربہ. احمد شاکر یہ وہ بندہ ہے جس نے مسند کی تحقیق کی ہے 20 جلدوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا نا دوستو، ایک حدیث لکھی ہوتی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے صحیح، پھر دوسری حدیث لکھی ہوتی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ضعیف. اس کو کہتے ہیں تحقیق کرنا، اور تحقیق کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محقق. ٹھیک ہے. اب یہ جو کتاب ہے نا مسند احمد، اس کی تحقیق کس نے کی ہے؟ 2 بندوں نے. ایک تو شعیب الارناؤط ہے اور ایک احمد شاکر ہے. احمد شاکر نے بہت بڑا ایٹم بم مار دیا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ مسند احمد کے مقدمے میں کہہ رہا ہے. کون؟ احمد شاکر، مسند کا محقق، تحقیق کرنے والا. پتہ کیا کہتا ہے؟ احمد شاکر محقق مسند احمد کا. پتہ کیا کہتا ہے؟ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. یہ کہتا ہے جتنے بھی نسخے ہیں سب میں ابی بکر القطیعی آتا ہے، اور ہر حدیث کے شروع میں حدثنا عبداللہ ثنا ابی یہ آتا ہے، جس طرح کہ متقدمین کا طریقہ تھا. اللہ کے بندو، یہ جو احمد بن حنبل نے کتاب لکھی نا مسند، جس میں ہزاروں روایات ہیں، احمد بن حنبل نے تو بہت کم لکھی ہے. زیادہ اضافہ اس ابو بکر القطیعی، جس کا آخری عمر میں دماغ اڑ گیا تھا، حافظہ خراب ہو گیا تھا، سب سے زیادہ اضافہ اس نے کیا. اور یہ اعتراف کون کر رہا ہے؟ پہلے ابن تیمیہ نے کیا، دوسرا اعتراف احمد شاکر کر رہا ہے جو محقق ہے اس کتاب کا. پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے ہر سند سے پہلے قطیعی اور اس کے استاد عبداللہ کا نام ہٹا دیا، بس احمد بن حنبل کا نام لکھنے دیا. آپ کی اسکرین پہ چل رہا ثبوت. کہتا ہے میں نے حذف کر دیا. آپ کو لال رنگ کے نشان میں نظر آ رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہر حدیث سے پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ ابو بکر القطیعی. وہ روایت کر رہا ہے کہ میں نے عبداللہ سے سنا، اس نے اپنے والد احمد بن حنبل سے سنا. تو یہ احمد شاکر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے قطیعی اس کو بھی ہٹا دیا اور عبداللہ کو بھی ہٹا دیا، صرف احمد بن حنبل کا نام لکھ دیا کہ احمد بن حنبل سے سند شروع ہو رہی ہے. جتنے بھی منکرین قرآن ہیں، جتنے بھی روایت پرست ہیں، آپ کو ابو جعفر الطنولی کا چیلنج ہے، میں 1,00,000 روپے، کتنا؟ 1,00,000 روپے انعام دوں گا. کس کو؟ جو یہ ثابت کرے گا کہ یہ کتاب 100% احمد بن حنبل نے لکھی ہے. ابن تیمیہ کا اعتراف، احمد شاکر کا اعتراف، ہر حدیث سے پہلے قطیعی وہ روایت کر رہا ہے. لگ بھگ احمد بن حنبل اس بیچارے کا تو چھوٹا سا حصہ ہے، اس نے تو چھوٹی سی روایات لکھی ہیں. زیادہ حصہ کس کا ہے؟ اس کا، قطیعی کا. یہ روایت کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ حدثنا عبداللہ قال حدثنا ابی. سمجھ رہے ہو؟
اور قطعی کا آخر میں حافظہ خراب ہو چکا تھا، ثابت کرو یہ والی روایت اس نے حافظہ خراب ہونے سے پہلے لی یا بعد میں۔ اسی طرح یہ کتاب ابن المذہب، جس کے بارے میں اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، ثابت کرو ایسا بندہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناقابل اعتبار ہے، ثابت کرو کہ کیا ثبوت ہے کہ اس نے بیچ میں ڈنڈی نہیں ماری ہوگی، ہیر پھیر نہیں کی ہوگی روایات میں۔ دوستو، آپ کوئی کتاب لکھتے ہو، آپ اگر کوئی بک لکھتے ہو، آپ دنیا سے چلے جاتے ہو اور وہ بک کسی ایسے بندے کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے جس کے بارے میں ہر انسان کہتا ہے یار یہ تو بڑا 2 نمبر آدمی ہے، تو وہ بک جب میرے پاس چھپ کے آئے گی تو میں مانوں گا؟ نہیں مانوں گا نا۔ میں کہوں گا یار کتاب لکھنے والا بندہ تو اچھا ہے، لیکن یہ کتاب جس بندے کے پاس تھی نا، جس نے چھپوائی ہے، کیا ثبوت ہے اس نے بیچ میں ڈنڈی نہیں ماری، بیچ میں گڑبڑ نہیں کی؟ ذہن میں تو بات آئے گی، یہ تو آپ مانتے ہو نا۔ یہی چیز میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں۔ احمد بن حنبل کی کتاب، آخری بات کر رہا ہوں، ان کے بیٹے کے پاس گئی، بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد یہ کتاب ابو بکر القطیعی جو عبداللہ بن احمد کا شاگرد ہے اس کے پاس گئی، اور یہ بندہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا، اور یہ حافظہ خراب ہونے کے باوجود احمد بن حنبل کی کتاب میں اپنی طرف سے حدیثیں لکھ رہا ہے کہ میں نے عبداللہ سے سنا، اس نے فلانے سے سنا۔ ابن تیمیہ نے اعتراف کیا، احمد شاکر نے اعتراف کیا کہ میں نے سند میں سے قطیعی اور عبداللہ کو ہٹا دیا، صرف احمد بن حنبل سے سند شروع کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا اعتراف ہے، کتنا بڑا اعتراف ہے۔ اور پھر یہ کتاب کس کے پاس گئی؟ چوتھے بندے کے پاس، ابن المذہب، جو مجہول ہے، جس کے بارے میں خود ابن حجر الاسقلانی نے اعتراف کیا ہے کہ یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے زمانے کے بندے، اس نے بھی کہا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ خلاصہ سمجھو ویڈیو کا، احمد بن حنبل کی کتاب مشکوک لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے، جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، بلکہ ابن المذہب کو اس کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اعتبار کے قابل نہیں بندہ، یعنی 2 نمبر بندہ ہے۔ 2 نمبر بندے کے پاس کتاب ہوگی، کیا ثبوت ہے وہ 2 نمبر ہی نہیں کرے گا؟ ساری مسند احمد آپ کی اڑ گئی بیٹھے بیٹھے۔ دیکھا، کہا تھا نا ابو جعفر التنولی سرپرائز دے گا۔ موطا مالک، سب سے پہلے تو ہم نے اس کو اڑا دیا، الحمدللہ کامیاب آپریشن میں۔ میری یہ ویڈیو آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، اس کا لنک بھی میں نیچے دوں گا ڈسکرپشن میں۔ قرآن کو تھامو، قرآن کو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں آپ لوگوں کو کہتا رہا کہ یہ کتابیں مشکوک ہیں، یہ کتابیں مشکوک ہیں، آپ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا۔ ایک ہی بات پکڑی ہے، ماسک پہنا ہوا ہے، ماسک پہنا ہوا ہے۔ او بھائی، آپ لوگوں نے میرا چہرہ دیکھ کے میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہے؟ آپ کا تعلق میرے چہرے سے نہیں ہے، میرے دلائل سے ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ دیکھو ابو جعفر تنولی سچ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ سچ کہنا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ کو پہلے پتہ تھی؟ کوئی نہیں بتائے گا، مان لو، لکھ لو کاغذ پہ، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ آپ کا خادم، آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی حاضر ہے بتانے کے لیے۔ کوئی مائی کا لال، آخری دفعہ پھر دہرا رہا ہوں، 1,00,000 روپے کا چیلنج جو ثابت کرے ساری کتاب 1 to all احمد بن حنبل کی ہے، ثابت کرے ابن تیمیہ نے غلط کہا ہے۔ ابن تیمیہ نے اعتراف کیا ہے کیا؟ کہ اس کتاب میں اضافہ ہوا ہے، احمد بن حنبل کے بیٹے نے اضافہ کیا ہے، اس کے آگے شاگرد ابو بکر القطیعی نے اضافہ کیا ہے۔ کیا ثبوت ہے کہ قطیعی نے یہ اضافہ حافظہ خراب ہونے سے پہلے کیا یا بعد میں؟ اور اسی طرح یہ کتاب پھر ابن المذہب کے پاس رہی، جو زیادہ تر مخطوطات میں جو سند ہے وہ اس کی ہے، ابن المذہب کی۔ اور یہ بندہ محدثین کہہ رہے ہیں کہ 2 نمبر ہے، خود ابن حجر الاسقلانی بھی مان رہا ہے۔ تو 2 نمبر کے پاس، 2 نمبر بندے کے پاس اگر آپ کی کتاب ہوگی تو کیا ثبوت ہے؟ آپ کے محدثین وہ خود مان رہے ہیں یہ بندہ 2 نمبر ہے، اور اس 2 نمبر بندے کے ذریعے یہ کتاب آگے پھیل رہی ہے۔ تو ہم کس طرح مانیں کہ اس بندے نے اس کتاب میں 2 نمبری نہیں کی ہوگی؟ سمجھ رہے ہو دوستو؟ موطا مالک 1، مسند امام احمد بن حنبل 2۔ آج دوسری کتاب کا الحمدللہ آپ کے بھائی نے، آپ کے خادم نے کامیاب آپریشن کیا ہے۔
آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. جس طرح پانی اور دودھ مل جائے نا تو آپ دونوں کو جدا نہیں کر سکتے نا. کوئی طریقہ نہیں ہے یہ پتہ کرنے کا یہ والی جو روایت ہے یہ احمد بن حنبل نے لکھی ہے یا ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے لکھی ہے یا ابو بکر القطیعی نے لکھی ہے یا ابن المذہب نے لکھی ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کو پتہ کرنے کا. یعنی ساری کتاب گئی. اسی وجہ سے اللہ نے کہا تھا لا ریب فیہ، کس میں؟ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا کہ مارکیٹ میں ایسی کتابیں آئیں گی جس میں شک ہوگا. آ گیا نا شک؟ آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں شک آ گیا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. ابن تیمیہ میرا بندہ تو نہیں ہے، احمد شاکر میرا بندہ تو نہیں ہے. دوستو انشاءاللہ ان قریب آپ کا بھائی ایک اور بڑی کتاب کا آپریشن کرنے جا رہا ہے. بس آپ کی دعائیں چاہیے. نماز کے بعد دعا کر دیا کرو نام لے کے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ کر دیا کرو. بہت بڑی کتاب ہے، اس کا بھی اسی طرح آپریشن کروں گا. میں نے کہا ہے نا ان کی ایک ایک کتاب کی پول کھولوں گا، سب کے سامنے لاؤں گا. سچ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن کو تھام لو یوں، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. کیوں؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے تبیان لکل شیء فصلت آیاتہ. اللہ کہہ رہا ہے اتباع کرو اس کتاب کی. آگے آپ لوگوں کی مرضی. میرا کام تھا پیغام دینا. جس نے لبیک کہا قرآن کو تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے کسی اور کتاب کو، اس طرح کی مشکوک کتابوں کو تھام لیا تو اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں. دوستو اجازت. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے ارد گرد دوستوں کو بھی اس چینل کا بتائیں. ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں. قرآن زندہ باد.